المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے کہ یہ حلال یہ حرام، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، متشابہات نہیں، مشتبہات یعنی جو شک والی چیزیں ہیں، جو ایمبیگوس چیزیں ہیں، مبہم چیزیں، جو ان مبہم چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ یعنی کلیئر کٹ حلال حلال حرام، بیچ میں پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے تو کرنا شروع کر دے، وہ پھنس گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا جو چرواہا چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، کسی اور کی چراگاہ ہے اور وہاں کے پاس پاس جو علیحدہ سے جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان کے چکر میں وہ پاس پاس تو اس کی کوئی نہ کوئی بکری اس کی چراگاہ میں بھی دوسرے کی داخل ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں چانس ہے کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے بالکل اس طریقے سے اللہ کی چراگاہیں اس کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کوئی شخص کہ جی اتنا کرنا تو جائز ہے، جی بالکل ایج پہ پہنچ جائے، جی اتنا تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ صحیح حدیث میں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے اگر غیر محرم پہ پڑے۔ اب غیر محرم پہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پڑ گئی، اگر کسی کو چلتے ہوئے ویسے ہی اندازہ ہو گیا، اور اکثر ہو جاتا ہے، ہمارا ویژن جو ہے کافی ہوتا ہے سامنے کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں تو اب بندہ کہ جی ادھر سے نیت کر لے گی جی ایک نگاہ جو ہے وہ حلال ہے، ایسے کر کے ایک نگاہ میں ایک گھر چھوڑے، یہ چیز وہ ایک نگاہ اسی جب آپ کو پتہ چل گیا اسی وقت حرام ہو گیا، وہ جو پہلی نگاہ بھی ہوگی اب وہ آپ کی دوسری شمار ہوگی۔ تو اللہ کی چراگاہوں سے دور دور رہنا ہے، اللہ کی حدود سے دور دور، ورنہ عین ممکن ہے آدمی اس میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح بھی یہ موبائل کے نام کے اوپر جو ہے بے حیائی مچائی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کالج کے یا اسکول کے اسٹوڈنٹس کو یا اسی طریقے سے فیمیل اسٹوڈنٹس کو گھر والوں نے موبائل کیوں لے کے دیے ہوئے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے کہ موبائل رکھیں اپنے پاس سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے؟ تو جی خیر ہے جی، گھر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، گھر والوں سے کیا رابطہ کرنا ہوتا ہے؟ پوجا کی جا رہی ہے اولاد کی، ذرا دیر کے لیے باہر نکلے پتہ نہیں کیا ہوا۔ انسان کے اندر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کو کون کنٹرول کر سکتا؟ کوئی لا علاج بیماری لگ جائے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم تو باہر کی ٹریفک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ جو 1,00,000 دفعہ دل دھڑک رہا ہے وہ ماں باپ کی کوشش سے، کسی ڈاکٹر کی کوشش تو نہیں چل رہا۔ 25 دفعہ گردے جو ڈائلسس کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش سے تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی کو سزا دیتے ہوئے فیلور اس کا کر سکتا ہے، یا امتحان کے طور پر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، جس طرح اس جسم کا مسکن جو ہے دماغ ہے، روح کا مسکن دل ہے، یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ دل بھی سوچتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے، لیکن اب وہ مانتے ہیں اس بات کو، تحقیق کی ہے۔ خصوصاً یہ جو دور حاضر کا بہت بڑا فزکس میں اتھارٹی ہے بندہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے انگلینڈ کے اندر، جس کا میں نے ریفرنس بھی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں، اس میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا، زندہ ہے ابھی تو وہ معذور ہے۔ تو اس کی جو جب میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس دوران یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ پرابلم، دل کے سوچنے والا مسئلہ جو ہے ڈسٹرب ہے۔ تو دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے، یہ پیرلل ہے، اور یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے اور جسم کا مرکز دماغ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اس ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوبصورت شے کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے، اور تو اس بات سے کراہت محسوس کرے کہ کہیں لوگ مطلع نہ ہو جائیں تیرے اس غلطی کے اوپر۔ جب تیرا یہ کنسپٹ دل میں آ جائے تو سمجھ لے وہ گناہ ہے، اور نیکی تو بڑی خوبصورت شے ہے۔ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث کی ڈیٹیل ہے جو جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام حسن سیدنا علی کے بیٹے امام حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات یاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، مسند امام احمد، کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سن کے یہ بات یاد کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شے تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، اور ساتھ ہی فرمایا سچائی اطمینان بخشتی ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کر دے۔ وہی بات صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھڑے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے واقف ہو یا نہ ہو، اس کو یہ بات اپنی جبلت کی وجہ سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، کسی کے کام آنا اچھا ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی کسی کتاب کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں کسی کے پاس،
تب بھی انسان اپنی اخلاقی حص کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ بات غلط. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کوئی ایسی فلم نہیں بنی کہ جس میں دکھایا جائے کہ جھوٹ جیت گیا اور سچ ہار گیا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اخلاقی حص جو ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار سچی بات کرنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میری ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ کوشش کریں تو اس کو بھی سنیں. 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. وہاں میں نے کافی ساری چیزیں کھول کر بیان کی، لیکن آج محل نہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں تھا، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور حیران کن بات ہے کہ رزق حلال کی وہ تو بات ہونی ہے، بند ہو گئی ہے. ٹوٹل دین جو ہے وہ گیٹ اپ کے اوپر آ گیا جی. اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اس نے پگڑی کتنی لمبی باندھی ہوئی ہے، اس کی شلوار کتنی اونچی ہے، یہ نماز کتنی پڑھتا ہے. حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال، یہ ساری چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہیں. لیکن ان ساری چیزوں نے جس کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ رزق حلال ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. رزق حلال ایمان کی کسوٹی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. سود جو ہے وہ دیندار بھی کھا رہا ہے اور بے دین بھی کھا رہا ہے، بلکہ سود لے لے کر حج اور عمرے کے لیے بھی جا رہا ہے. نہیں ہو رہا آپ کے سامنے؟ ہر سال عمرے پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. مال جو ہے وہ حرام سے آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بہت بڑی معاذ اللہ جو ہے وہ احسان جتا. این جی اوز، ہاسپٹلز کھولے ہوئے حرام کے مال کے، ناچ گانے کی کمائی ہے اس کے ذریعے ہاسپٹلز اور این جی اوز چل رہے ہیں. ہمارے اس ملک پاکستان میں تو آپ کو ایسی بہت مثالیں، اور وہ تو آپ کو کہیں گے کہ انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے، لیکن رزق جو ہے وہ حرام ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اگلی حدیث اس کو چوتھی حدیث سپورٹ بھی کر دے گی. سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی کہ صرف حلال مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پاکیزہ مال، حرام مال نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ صحیح مسلم میں آگے حدیث چلتی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپیکس ہے رزق کے حلال کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کا پرانگدہ بال ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، یعنی ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آئے. پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اس کا گوشت حرام کی غذا سے پرورش چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ دنیا میں تو یہ آفت آنی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر رزق حرام ہے. اور پانچویں اور آخری حدیث وہ آخرت کا عذاب رزق حرام کے. ویسے تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جس میں بولتا ہوں کہ یہ مورل لاز ہیں دنیا میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے. دنیا میں جو ایکٹیو لاز ہیں وہ ادھر ہی ایکٹیو ہیں. زبان پر انگارہ رکھ لیں زبان جل جائے گی، لیکن زبان پر حرام لقمہ رکھے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ حرام کھانا یہ مورل لا کے اگینسٹ ہے. لیکن یہ جو حرام ہے قیامت والے دن دوزخ کی آگ بن جائے. کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان نہیں جلتی. ہاں، زبان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھ لیتا ہے، گرم دودھ بھی پی لیتا ہے، زبان جل جائے. جھوٹ بولنے سے نہیں جلتی، کیونکہ یہ مورل لا ہے، یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے دنیا. آخرت میں یہ سارے مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ جو بار بار یہ آیت آئی سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. تو وہ اب سن لیجئے آپ، صحیح حدیث مسند امام احمد میں اور سنن دارمی میں بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ جملہ تو تھوڑا کم سخت ہے، اگلا جملہ بہت سخت، بہت سخت. ساتھ ہی فرمایا، اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے. جنت تو دور کی بات، خالی جنت نہ بھی ملتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن فرمایا دوزخ میں بھی جائے گا. وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس میں ایک بات ضمن کر دوں، مجھے اگلے دن بھی کسی نے کوسچن کیا تھا، ای میل کی تھی کہ جی میرا جو والد صاحب ہیں بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو اب میرا رزق ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میرا گوشت حرام کے مال پر پرورش پا رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے
اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں قرآن کے روح سے، دنیا میں معروف طریقے. لیکن جیسے ہی آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں، اپنے والدین سے اپنا رزق الگ کریں، اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ادھر ہی رہیں لیکن ان کو بات سمجھائیں. پھر جب تک یہ معاملات، لہذا میں نے یہ سولوشن پیش کیا، تھریٹیکل بات نہیں ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. باقی جو خود کر رہا ہے، خود بینک کی ملازمت اس نے اختیار کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا. اب آج کی گفتگو کو، یہ تو 5 حدیثیں رزق حرام اور حلال کے کانٹیکسٹ میں، آخری حدیث جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی عبرت کے طور پر، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق، اور یہ دل تھام کے سننے والی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی مال لوٹنے والا مال لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی خیانت کرنے والا کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا، بچ جاؤ بچ جاؤ، 2 دفعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 1 دفعہ فرمانا ہی کافی ہے. تو یہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا. ہاں قانونی طور پہ وہ مسلمان رہے گا. بات وہی ہے جو پنجابی کہا جاتا ہے کہ جڑا اللہ و دے رسول نو منے وہ تے مسلمان ہے، لیکن جو اللہ و دے رسول دی منے وہ مومن ہوئے گا. یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول کو مانتا ہوں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، رسول اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حلال اور حرام کا جو فرق رکھے گا وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ سمپل مسلمان ہے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب کسی کا ایمان ہی سلب کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، شراب نوشی سے، زنا سے، چوری سے، بدکاری سے، رزق حرام سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، پچھلے 1 گھنٹہ اور آج بھی تقریباً یہ 57-58 منٹ کی گفتگو، اس میں کوئی غلط بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ دوسرا. چوری کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس کا مال چرایا اس کے ہاتھ میں جا کے مال رکھ دیں تو توبہ قبول. یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنا کیس لے کے جوڈیشری میں. ایک بندے کا مال چوری ہوا، ابھی اس نے جوڈیشری میں اپنا کیس نہیں لے کے گیا، تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں کروائی، آپ کو رات کو شرمندگی ہوئی، آپ جا کے چور کا مال واپس، چور جو ہے وہ جا کے جس کا چوری کیا واپس. لیکن ونس کیس رپورٹ ہو گیا، لوگوں کو پتا چل گیا، عدالت تک بات پہنچ، اب آپ لاکھ کہیں مجھ سے 10 گنا بھی لے لو لیکن مجھے سزا نہ ہو. اب جو ہے اسلامی حدود لگے گی کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کٹوائے بغیر آپ کی توبہ قبول. اس طریقے سے قتل کی توبہ کا بھی ایک طریقہ قرآن میں ہے. قتل کی توبہ تو آپ کو ڈبل کرنی پڑتی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے وقت اس کی پلنٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ ایک غلام آزاد کریں. غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 60 جو ہے وہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ 60 مسلسل روزے رکھیں، یہ اللہ کا حق پورا کریں گے. اور مقتول کا حق یہ ہوگا کہ اگر وہ بلڈ منی ڈیمانڈ کرتا ہے یعنی دیت، تو 100 اونٹ کے برابر، یعنی آج کی آپ سمجھ لیں 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اگر آپ 1.5-2 لاکھ کا بھی ایک بہت بھی کر لیں تو 1 لاکھ کا تو لگتا ہے 1 کروڑ تو بن ہی جائے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ ہے بلڈ منی دیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ ایگری کرے. اور اگر وہ کہے کہ میں قتل کے بدلے میں قتل کرواؤں گا، تو پھر آپ جب تک قتل نہیں ہوتے نا قتل کے، آپ کی توبہ اس حوالے سے جب کیس جوڈیشری اور آپ پکڑے جاتے. تو اب یہ حرام مال والا جو مسئلہ ہے یہ بہت کریٹیکل. اس میں اگر کوئی یعنی ایک سرکاری ادارے میں XYZ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر ملازمت اختیار کی، چاہے جائز کام کرنے کے لیے چاہے ناجائز کام کرنے، دونوں صورتوں میں اگر وہ کسی سے رشوت، تو ظاہر ہے وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس پوسٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کام کرنے کی آلریڈی وہ تنخواہ لے رہا ہے. اب ایکسٹرا جو پیسے لے گا وہ حرام ہوں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ مقرر کیے ہوئے تھے جو جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے لوگوں، بھیڑ بکریوں. اب جب لوگوں سے وہ کلیکٹ کرتے تھے تو لوگ ان کو بیت المال کے لیے زکوٰۃ کی بھیڑ بکریاں بھی دیتے تھے، ساتھ ایک آدھ بکری کسی کو گفٹ دے دی. اب جب وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ کلیکٹ کیا اور یہ مجھے گفٹ. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی گود میں جا کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں پہ کون گفٹ، تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا، یہ بھی بیت المال میں ہے. یہ ایک جنرل حدیث ہے جو سب کو کور کرتی ہے کہ جس شخص کو سرکاری پوسٹ کی وجہ سے کوئی گفٹ بھی ملا ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گا، کیونکہ اگر وہ اس پوسٹ پہ نہ ہوتا اس کو کوئی گفٹ نہ دیتا. اگر کوئی فوڈ انسپیکٹر نہ ہو تو کس نے اس کے گھر جا کے جو ہے وہ اتنے کلو مرغی اور اتنے کلو قیمہ جا کے دینا ہے؟
ہمیں تو نہیں کوئی آ کے دیتا، دیو بھی نہ میرا کو لے کے پہنچ جاؤ میرے گھر. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوسٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں نا، یا علماء کو جو مل رہا ہے ان کی پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح کے گفٹ، اگرچہ عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ درست ہے، وہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف آئے ہیں زکوٰۃ کن کن کاموں میں لگ سکتی ہے. اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی، اس لیے ہمارے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے اس سے فوج کی، ایجنسیز کی، اور اسی طریقے سے جو باقی حکومتی عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں جاتی. اب وہ اپنا کام کرنے کا ایکسٹرا پیسہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں. جس طرح کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ شناختی کارڈ جب یہ نادرہ نہیں تھی، اللہ بھلا کرے پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس میں ہم فخر کر سکتے. پرسنلی انہوں نے آ کے کم از کم کسی ایک کام کو تو اسٹریم لائن کیا ہے نا. آپ پاکستان میں کسی جگہ ان کی آؤٹ لیٹ کے اوپر چلے جائیں تو آرگنائز طریقے. نادرہ جب تک نہیں تھی نا، اور آپ کو اپنے تھانے کچہریوں سے شناختی کارڈ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا، ہمارا تو پرانا وہی تھا 19 آپ سمجھ لیں آلموسٹ 28-9 نے جا کے وہ بنوایا تھا. تو اس شناختی کارڈ کو بنوانے کے لیے یا آپ کو اپنے صوبے کا ڈومیسائل نکلوانے کے لیے اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینی پڑے. چیز آپ کی ہے، آپ پیسے دے کے نکلوائیں گے. یہ پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دیا جائے جس کا آلریڈی بے فارم آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے فلاں سن کو، اس کے ماں باپ یہاں کے شہری ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دے. اس کے لیے آپ کو، اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کو کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا. اب تو خیر بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، تو رشوت دینی پڑتی تھی. اب تو چلے فیس دے کے کام ہو جائے اپنے جائز کاموں کے. تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائیں یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائیں. وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. یہ اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کریں. جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، پھر صرف لینے والا دوست کی ہے، رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا. اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے. اس کے بعد تو سنوائی کوئی نہیں ہے. کہاں جائے وہ، کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے. تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی، بلکہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے ہیں، اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں، اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ جس نے ویٹ ڈرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کرتے. اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا، آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، بچے نہیں پڑھ لکھ سکے، بیوی کے اوپر فالج ہو گیا. اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی، ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے. اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا ہے اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ، تب بھی شفا نہیں ملی. یہ ایک ایسا معاملہ جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو ابھی باقی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں، یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا ہے، کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں ان کو واپس کر. تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے. اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں، کھا کے وہ کر چکے ہیں. تو پھر تو میرے بھائی پھر معافی کروانا پڑے. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو ناجائز مارا تھا، یا کسی کو دھمکی دی تھی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا، گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا، تو وہ لوگ حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ایک بندہ ہے کہ وہ کہے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں، تم اس کی اتنی کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا. اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی. اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ کم کرنا ہے. وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے، اور جو حاجی نوازی صاحب ہیں ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. یہ سر صحیح مسلم، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بہت سینسٹیو. اس طریقے سے بعض لوگوں کا سورس آف انکم ہوتے ہی 100% حرام ہے، جیسے جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہوا. آپ کو پتا ہے نا جب انہوں نے اپنی لائف بدلی ہے، یہ مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. میں تو سارا کمائی جتنی اس کا ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تو میں نے گانوں کے ذریعے ہی کی ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ سر کوئی اس کا حل نہ کریں، ویسے فقہ حنفی ایکسپرٹ ہیں، حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. معلوم انہوں نے اپنی جگہ ایک اجتہاد کیا، یہ اجتہاد ہی ہے، ظاہر ہے دلیل تو ہمارے پاس اپنے اینڈ پہ جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے، ظاہر ہے تمہارے پاس تو اب یہی مال ہے نا جس سے تم آگے کا، اسی آرام کے مال سے کوئی کاروبار کرو، اور جب اس سے کاروبار سے جو تمہیں نفع حاصل ہو اس نفع کو سائڈ پہ رکھتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، اور جب وہ راس المال کے برابر ہو جائے جو تم نے
اکویٹی جہاں پہ انویسٹ کر کے جو یعنی مثلا 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ منافع جب 1 کروڑ ہو جائے نا تو وہ 1 کروڑ روپیہ تم اللہ کی راہ میں اور پھر تمہارا مال پاک ہو. لیکن سٹارٹ تو اس سے لیا ہوا تھا نا. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. میرے پاس خیر اس کا کوئی سولوشن اس کے سوا ہے بھی نہیں, لیکن اس سے اگر کوئی یہ پلی لینا شروع کر دے کہ وہ اسمگلنگ کر کے یہ کسی اور طریقے سے, کہتے ہیں نا پہلا کروڑ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے, اگلے کروڑ سے آ جاندے ہیں. دیکھنے آپ کے یہاں پہ کئی ارب پتی لوگ ہیں, ان کو وہ لوگ اگر اپنی بایوگرافی آپ کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ماں کی دوائی کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آج وہ جناب خربوں کے مالک ہیں. تو ظاہر ہے کہیں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نو بال کرائی ہے نا وہ پہلا کروڑ تو بنایا نا. یہ سب جناب میرا علا وجہ بصیرت یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں آپ کو جتنے کھرب پتی لوگ نظر آ رہے ہیں یہ حلال کے طریقے سے اوپر نہیں پہنچے. اب اگرچہ وہ 100% حلال کے اوپر ہوں, کہیں نہ کہیں انہوں نے بیچ میں ڈنڈی ماری ہے, کیونکہ حلال کی آؤٹ پٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوتی کہ انسان اس لیول کے اوپر چلا جائے. چاہے انہوں نے اپنے فائلوں کو ٹائر لگائے ہوئے ہوں, وہ اس کو غلط سمجھ نہیں رہا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اپنے معاملات کیے ہوں گے. چاہے دھونس کے اوپر کسی سے کوئی چیز ہتھیائی ہو, یا کسی دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اس کے خلاف پراپوگنڈا کر کے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہو. آپ کوئی بندہ لیں اور وہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں ارب پتی بن گیا ہوں, نہیں, کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ضرور ماری ہوئی ہو. اور پھر جب آپ یہ بات کریں گے نہیں جی اللہ چاہے تو حلال میں برکت نہیں دے سکتا. جناب حلال کو دنیا سے ہونی آیا ہے. حلال میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جناب حلال کمائیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے. جس کے پاس 1 ارب روپیہ سر, اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ روپیہ بنتی. جی 1 لاکھ پہ 2,500 روپیہ دیتے ہوئے تو دل باہر نہیں آتا, لیکن 1 ارب والے کے لیے 2.5 کروڑ نکالتے ہوئے دل باہر آ جاتا ہے, ایسے تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی رقم ہے. اس کو نظر آئے گا 2.5 سال کٹی, 2.5 اگلے سال کٹی, تھلے ہی آئے گا سارا کچھ. حالانکہ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس انویسٹمنٹ سے میں نے کتنا کمایا ہے, تو زکوٰۃ تو دینی ہوتا ہے. صرف زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے جو اس نے دینی. کتنے امیر فیکٹریوں کے آنرز ہیں, آپ ان سے جناب زکوٰۃ کہتے ہیں جی اسی اللہ بھی سانو بے حسابہ دینا ہے, اسی بغیر حساب دے دیں. جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بغیر حساب کے دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ حساب اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی اگر زکوٰۃ 2.5 کروڑ بننی ہے نا تو وہ 2.5 لاکھ روپیہ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے حساب کیا تو پھنس جائیں گے, تو انہوں نے اپنے آپ کے نا جیسے کبوتر نے آنکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ 10 ہجری میں فرمایا, اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر. اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم, پھر سفر, اور پھر ربیع الاول, اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے, اور اس پہ احادیث بھی موجود ہے. دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے, دن کہیں مینشن نہیں ہے. یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا, جی 12 وفات ہے اس دن تو غم منانا چاہیے, خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ ایک لالا معاملہ ہے. کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے, یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث, اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر, آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے, تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا, یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا, یعنی عید کا دن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اور جامع ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں, کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں, ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی, یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید. تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا. اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز,
کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے سوموار کا دن تھا. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. اب چاند کے مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں. 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہے، 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے. تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. کتابوں کے امام مانے جاتے تھے. ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں نا وہ بھی امام المغازی نے نقل کی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، ان کا کہنا تو ان کا ویسے ہی اپنا کال بھی جو ہے نا بہت بڑی اتھارٹی، کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے. سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے، آپ بابے پھر تبدیلی کر دیں، زیادہ بات ہے. یہ 9 ربیع الاول تو آپ کے لال رومال والوں نے مشہور کر دی ہے نا. 8 ربیع الاول احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہے. سر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے، جو حدیث کی مین کتابوں میں دلائل النبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول الکافی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں پتا چلا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہو، تو محرم لکھتے رہے اور لکھا بھی 10 محرم ہے. تو یہ علم غیب کے دعوے آپ کے جھوٹے ہیں. جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے، انہوں نے باقی معاملات کو کیسے بیان کرنا ہے؟ ان کو غلطی لگ گئی. ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے، وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں، ان کو انسان ہی رہنے دیں، بزرگ کا درجہ ضرور دیں. 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو ان پہ کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی ہے. اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی. ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں، اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے. تو کتابیں تو اصول الکافی میں بھی موجود ہے، ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ. اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب اہل سنت کی، اس میں بھی 12 ربیع الاول موجود ہے. کتابوں کے اوپر الحمدللہ اتفاق. تو کتابی بنے بابی نہ بنے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے؟ کل کی پرانا اس طرح کی کتاب؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی، اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود ہے نبی علیہ السلام. اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش. وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا.